اور بہت بھاری بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی ساؤنڈ د نہیں ہے, دب دب نہیں ہے, دال ہے, یہ موٹی ساؤنڈ ہے. باب ہیم, باب بو بو بو, اس کی ساؤنڈ سنیں غور سے, بو بو بو. ٹھیک ہے, سمجھے ایک موٹی دال جیسی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, موٹی دال, بو بو. اور اس کے کیسے ہم کہاں سے اس کو ٹچ کدھر ٹچ کرتے ہیں, زبان کے موٹے کنارے اوپر مولس کو لگیں گے. زبان کے موٹے کنارے, جس کو کہتے ہیں حافظ لسان, وہ اوپر جو ہمارے 5 مولرز ہیں ان کو ٹچ کریں گے 1 by 1. ٹھیک ہے. پھر ہم آئیں گے ب پہ, اور ب پہ کیا کرنا ہے ہم نے, کلکلا, کیونکہ کلکلا لیٹرز میں سے ہے. کلکلا لیٹرز کون سے ہیں پتہ ہے سب کو, 5 لیٹرز کلکلا والے, ان میں سے قاف, قا, ب, جیم, دال, یہ کلکلا لیٹرز ہیں. اور ب بھی انہی میں سے ایک ہے, اس لیے ہم ب کو کلکلا تک سے ساتھ پڑھیں گے. باب 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 باب. حام, ہا کون سی والی ہے, وسط الحلق والی ہا. الحمدللہ مخرج سیکھ لیں تو آہستہ آہستہ ہماری ساری کریکشن ہوتی جائیں گی اور ہماری تجوید بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم مخرج الگ رٹتے رہیں, لرن کرتے رہیں, تھیوری الگ رکھیں اور اس کو اپلائی نہ کریں جب ہم پڑھ رہے ہیں, تو پھر کوئی فائدہ نہیں سیکھنے کا, پھر نہیں بہتری آئی. ٹھیک ہے, تو سب نے جو سیکھے مخرج, ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ایگزیکٹ اسی پوائنٹ سے اس کو ادا کریں. باب ہا 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 نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, باب ہا, باب ہا, اور ہا الف مد ہے, اس لیے 2 کا ملا کے کیسے پڑھیں گے, والعادیات ضبحا. سب پڑھیں 3 بار, ضبحا. ٹھیک ہے, ایکچولی کیا ہے, تنوین ہے نا, فتحتین کی تنوین, تو یہ رول اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے, جب بھی ہم فتحتین کی تنوین پہ وقف کریں, یعنی جب بھی ہم کسی ایسے ورڈ پہ وقف کریں جس کے آخری حرف پہ فتحتین ہے, تو کیا ہوگا, وہ فتحتین کی تنوین الف مد میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم 2 کاؤنٹس دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ رول سب کو یاد رہے گا. جب بھی ہم فتحتین کی تنوین کے اوپر وقف کریں, ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ضبحن ہے ورڈ, تو وقف کی صورت میں جو فتحتین کی تنوین ہے اس کو الف مد سے ہم بدل دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو 2 کاؤنٹس دے کے پڑھیں گے, ضبحا, اس طرح. یہ پوائنٹ اپنے پاس لکھ لیں, اگر ابھی نہیں لکھ سک رہے اسکرین شاٹ آپ لے لیں, لیکن اس پوائنٹ کو سب لرن رکھ کر رکھیں گے. آگے دیکھیں, نیکسٹ آیت میں پھر دیکھ چلتے ہیں, غور کریں. فالموريات قدحا, لام کے اوپر آئیں گے تو لام کی آواز تھوڑی سی چلتی ہے, اس کو ہم جھٹکے سے چھوڑ نہیں دیتے, ورنہ اس میں کلکلا ہو جائے گا نا, اور یہ کلکلا لیٹر نہیں ہے. پل ایسے نہیں پڑھنا, کیسے پڑھیں گے, آپ یہ دیکھیں, یہ منہ کیا ہے, واو مد, اس کو ہم نے پورے 2 کاؤنٹ دینے ہیں. رو کی کسرہ کیسی ساؤنڈ ہے, ری ری, رو باری. جب رو کے نیچے کسرہ ہو, رو کیسی پڑھی جاتی ہے, مرقق, یعنی باریک. ٹھیک ہے, اور یا ہم نے کتنا فل کرنا ہے, 2 کاؤنٹ, کیونکہ اس کے ساتھ الف صغیرہ ہے جو کہ الف مد ہے, اور تا کی کسرہ صرف 1 کاؤنٹ. غلطی اس ورڈ میں کیا ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہم فل کر دیتے ہیں, اس کو ہلا دیتے ہیں, ہلانا نہیں. ٹھیک ہے, دوسرا 2 کاؤنٹ, یا 2 کاؤنٹ, اس میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو غور سے سنیں, اگر آپ میری آواز غور سے سنیں گے نا, ادائیگی, اور ایک ایک حرف کے نیچے انگلی رکھ کے اس کی ادائیگی غور سے سنیں گے, تو آپ بہت اچھا پڑھنے والے بنیں گے. ٹھیک ہے, تو پلیز سب اٹینٹیو ہو. آپ پڑھیں 3 بار اس ورڈ کو. قاف کا مخرج, یہاں سے ہم نے ادا کرنا ہے قاف کو,
लिसान, इसका मखरज आम क्या है खौफ का? अल लिसान। कौन से हिस्से से अदा होगी? जबान की जड़, यानी जहाँ से जबान हमारी शुरू होती है, तो हम अरबी में क्या कहते हैं? अक्सर लिसान। अक्सर लिसान यानी जबान की जड़ कहाँ लगेगी? नरम तालु को जो बिल्कुल उसके ऊपर है, जिसको हम अरबी में कहते हैं लिहाज। ठीक है, तो अक्सर लिसान जब लिहाज को लगे या जबान की जड़ नरम तालु को लगे तो खौफ अदा होगा। इसकी साउंड कैसी है? मोटी ओ और इसको कद नहीं बनाना। कद जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, कद नहीं है, ये क्या है? और इसके लिए सीधा मुंह ऊपर खोलना पड़ेगा। अदायगी पूरी वैसे करें जैसे बता रही हूँ, सीधा मुंह ऊपर खोलें, होंठों को गोल करके ओडू ऐसे नहीं अदा करना, सीधा मुंह ऊपर खोलना है। मिरर सबके हाथ में है, ठीक है, मिरर सामने रखें। और जब दाल पे आएंगे कलकला करेंगे, क्योंकि दाल कलकला लेटर्स में से है। कलकला लेटर्स कौन से हैं? अ, क, ब, जीम, दाल। ठीक है, और दाल का कलकला बाहर निकालें। और ऐसे नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है? कहाँ से अदा होगा? वसतुल हलक। फतहतैन की तनवीन पे जब वक्त करेंगे तो वो उसको हम क्या बना, बस इस चीज से बदल देंगे अलिफ मद से, और उसको हम 2 काउंट लंबा करेंगे। और हन था ना, अब कैसे पढ़ेंगे? और पूरे 2 काउंट दें, उसमें जल्दी नहीं करनी। ठीक है, अब और से सुने। सब पढ़े 3 बार। भी बारी, राम भी बारी, इसको भारी भारी फल नहीं कहना। ये मुंह के लिए कंप्लीट राउंडिंग, डबल ऊ साउंड। फल मुंह ने, ये गलती होती है क्योंकि पिछली हमने इतनी दफा हमने उसको ऐसा गलत पढ़ा हुआ है ना पहले कि वो जबान पे चढ़ गया है, तो उसको अनडू करना है। फल मुंह डबल ऊ लिखे ऊपर, डबल ऊ साउंड विद कंप्लीट राउंडिंग ऑफ द लिप्स। गईन कहाँ से अदा करना है हमने? मखरज आम क्या है गईन का? सब सोचे। वो कहाँ से अदा होगा? ये हर्फ कहाँ से अदा होगा? अल हलक से। हलक के कौन से हिस्से से? अदनल हलक, वो हिस्सा जो मुंह के बिल्कुल करीब है, वहां से गईन अदा होगा। और गईन में आप देख लें कि इसकी साउंड कैसी होती है? मोटी। कितना फुल करना है? 2 काउंट। या खाली, उससे पहले कसरा या मद। कितना टाइम देंगे? 2 काउंट। कितना फुल करना है? 2 काउंट। रोटी RAW रॉ वाली साउंड, और सीधा अपने ऊपर खोलना है। रॉ। ठीक है, राती नहीं है, RAW वाली साउंड। और टी कितना? ओनली 1 साउंड। इस वर्ड में बहुत मिस्टेक होती है, तो प्लीज सब और से सुने इसको कैसे पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? हरकत खिंच जाती है, और जहाँ खींचना है ना या मद में और अलिफ मद में, वहाँ हम नहीं खींच रहे होते, तो सारा वर्ड जो है ना वो हम खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। कैसे पढ़ना है? गी और रॉ 2 काउंट, बाकी हर हरकत जो होती है वो 1 काउंट होती है सिर्फ। देखिए, सब प्रैक्टिस करें इस वर्ड की प्लीज। ये सौत कैसी साउंड है इसकी? मोटी, मोटा हर्फ भी है और इसमें सिटी भी है, मोटी सिटी वाली साउंड। ये सौत के ऊपर दौमा है, इससे कंप्लीट राउंडिंग और डबल ऊ साउंड। सोने,
सू वाली साउंड को ब से मिलाएंगे। ब कौन से लेटर्स में से है, मार्क करें, खुद लिखें। कलकला, ठीक है, क्या करना हमने, सुबह, सुबह, सुबह ऐसे नहीं पढ़ना, सुबह, 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 हा के पर फतहतैन की तनवीन, सुबहन था ना वर्ड, लेकिन वक्फ करने की सूरत में फतहतैन की तनवीन को अलिफ मद में बदल देंगे और 2 काउंट्स लंबा करके पढ़िए। सुबह, सुबह, इतना नहीं, कितना, सुबह। और से सुनेंगे ना तो ये सारी ड्यूरेशन आपको लर्न हो जाएगी, कितनी कितनी रखनी, ठीक है ना, ये आपके माइंड में बैठ जाएगी। और से सुनना बहुत जरूरी है इसके। फल्मुगीराति सुबहा, फल्मुगीराति, फल्मुगीराति सुबहा। बड़े सब मिलके 3 बार। नेक्स्ट आयत देखिए, आयत नंबर 4। के पर फतहा 1 काउंट, फिर हमजा के पर फतहा 1 काउंट। कैसे पढ़ना है, त को मिलाना है रॉ से, और रॉ साकिन, उससे पहले फतहा, तो रॉ का हुक्म क्या होगा, रॉ मुफख्खम पढ़ी जाएगी। और नून की फतहा सिर्फ 1 काउंट, ठीक है। अभी आपने एक एक वर्ड की अलग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जैसे आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। एक एक वर्ड की पहले अलग प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ के, फिर अपनी आवाज खुद सुने। जब तक आपकी करेक्शन ना हो, 10 टाइम्स में नहीं होती तो 15 टाइम्स करें, 15 टाइम्स अभी नहीं होती तो 20 टाइम्स करें। बस यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हर वर्ड करेक्ट है, ठीक है। जब वो करेक्ट हो जाए फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाए, ठीक है। अब इस वर्ड में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। एक तो ये रॉ मोटी नहीं होती, फिर रॉ हिल जाती है, उसके अंदर हम कलकला कर देते हैं, सर सर ऐसे कर देते हैं, फिर ना खिंच जाते हैं, ना ना नहीं है, सब रिपीट करें। बी 1 काउंट, ही 2 काउंट। या देखें आगे या बनी हुई है, ठीक है, ये या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ एक मद बन रही है, इस वजह से ये ही को 2 काउंट्स फुल करते हैं। ये कौन सी मद है, इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह मद के चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए इतना काफी है कि आप इतना याद रखिए कि हा है ना, ये गोल हा, इसके बाद अगर ये या बनी हो ना, इसका ये इंडिकेशन देती है कि यहाँ एक मद है और इसको हमने 2 काउंट्स फुल करना है। तो बी को 1 काउंट और ही 2 काउंट, बी ही, बी ही, बी ही, ठीक है। ना ना ओ ना ओ ना ओ ना ओ। नून का मखरज कर लिया सबने। अच्छा, नून के लिए हम देखते हैं कि अल-लिसान इसका मखरज आम है, तो वो खास मखरज इसका क्या है, ज़बान की कौन सा हिस्सा कहाँ लगाएंगे तो नून अदा होगा। नून के लिए तरफ़ुल लिसान इस्तेमाल हो। तरफ़ुल लिसान क्या मतलब, जबान के पतले किनारे, ठीक है। याद रखें, जबान के मोटे किनारे जो है ना, वो तो सिर्फ दौद के लिए इस्तेमाल होते हैं बस, ठीक है। फिर वो जो पॉइंट आता है जहाँ मोटे किनारे खत्म होते हैं, उसको कहते हैं अदनल हाफा, वो लाम के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब वो आगे से जो पूरे पतले किनारे है ना, उसको हम कहते हैं तरफ़ुल लिसान, ठीक है। तो ये तरफ़ुल लिसान जो है, ये कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, सनाया उलिया के लिस्सा से चिपक जाएगी। सनाया उलिया कौन से, सामने वाले 2 दांत को कहते हैं सनाया उलिया, ठीक है। ये इनके लिस्सा यानी इनके जो गम्स है ना, वहां चिपक जाएगी। एन बोल के देखें, एन 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 एन, ठीक है। यहाँ फील करेंगे ये एग्जैक्टली वही जगह है, ठीक है। जबान के पतले किनारे, ठीक है, कहाँ लगेंगे, सामने वाले 2 दांत के गम्स के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। साउंड कैसी होगी इसकी, एन बारीक लेटर है, बारीक साउंड है और गुन्ना के साथ अदा होता है। जब भी अदा होगा इसमें गुन्ना हो, ठीक है। गुन्ना कैसे इसमें होगा, क्यों, दूसरे लेटर्स में गुन्ना नहीं होता, इसमें गुन्ना होता है, क्यों, क्योंकि इसकी अदायगी में
زبان جب آگے چپک جاتی ہے نا تو آواز کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا اور اس لیے آواز ناک سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ناک سے آواز نکلتی ہے تو یہ غنہ ہو گیا. غنہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ ناک سے آواز کا نکلنا. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نون میں غنہ کہاں سے پیدا ہو گیا, نون کو ہم غنہ کے ساتھ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نون کو جو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری زبان کے پتلے کنارے جو ہے نا وہ اوپر ہمارے سامنے والے دو دانت کے حصہ سے یعنی گم سے چپک جاتے ہیں. جب چپک جاتی ہے نا آگے والے کنارے طرف کو لسان اوپر چپک جاتے ہیں تو زبان منہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, آواز کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا, اس لیے آواز پھر ناک سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, جتنی دیر آپ مخرج پہ ٹکے رہیں گے غنہ کی ساؤنڈ آتی رہے گی. نون نون جو ہے باریک لیٹر ہے اور قاف جو ہے وہ موٹا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, اور موٹا بھی ہے اور اس میں کلکلا بھی ہے, یعنی کیسے ساؤنڈ پلٹے گی؟ موٹی ساؤنڈ پلٹے گی. یہ نہیں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ نق یہ ہم کیا کریں, کلکلا تو کر رہے ہیں لیکن حرف کو موٹا نہیں کر رہے, اس کی تو موٹی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو جو ساؤنڈ پلٹے گی نا وہ نق نہیں پلٹے گی, موٹی ساؤنڈ پلٹے گی. اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب قاف کی ساؤنڈ ہم موٹی کرنے لگتے ہیں نا تو نون کو بھی بھاری کر دیتے ہیں. نو نہیں ہے, اس کی پریکٹس کریں. جب ایک لیٹر باریک ہو دوسرا لیٹر موٹا ہو تو پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کہاں سے ادا کریں گے؟ وسط الحلق. اور ورڈ کیا تھا؟ نقعن, فتحتین کی تنوین. لیکن آپ نے رول سیکھ لیا کہ جب بھی ہم فتحتین کی تنوین پہ وقف کرتے ہیں اس کو الف مد سے بدل کے 2 کاؤنٹس لمبا فل کرتے ہیں. نقعن اس ورڈ کو آپ پڑھیں. به نقعا فأثرنا به نقعا. یاد رکھیں 2 کاؤنٹس ہیں. فأثرنا به نقعا. آپ لوگ مل کے پڑھیں. نیکسٹ آیت کو دیکھیں. ادا کیا باریک لیٹر, پھر واؤ کے لیے کمپلیٹ راؤنڈنگ, آر فور راؤنڈنگ. ٹھیک ہے, کمپلیٹ راؤنڈنگ لازمی کرنی ہے واؤ کے لیے. باریک تو مفخم. ٹھیک ہے, تو موٹا بھی ہے اس میں کلکلا بھی ہے. کیسے ملانا ہے؟ غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ تو موٹا دیکھ کے نا ہم سین کو بھی موٹا بنا دیتے ہیں, تو دونوں ہی موٹے کر دیتے ہیں. دونوں موٹے نہیں ہیں, سین باریک تو مفخم. یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہی باریک کر دیتے ہیں. سطر نہیں ہے, کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے نا اس ورڈ میں. ورڈ کی پریکٹس کرنی ہے کہ ف کے مخرج سے وہ نہیں ادا ہو جائے. و کے لیے راؤنڈنگ نہ بھول جائے, سین کی سیٹی نہ بھول جائے, سین کو باریک کرنا نہ بھول جائے. پھر تو میں کلکلا بھی ہے, تو موٹا بھی ہے. پھر نون کی فتحہ صرف 1 کاؤنٹ. یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے, موسٹ کامن مسٹیک ہے کہ یہ نہ کھنچ جاتے ہیں. اس کو نہیں کھینچنا. کیسے پڑھنا ہے؟ آپ ریپیٹ کریں. یہ جو آگے ورڈ گزرا ہے نا یہ بالکل وہی ہے. با کی کسرہ بی اور ہی 2 کاؤنٹس, کیونکہ آگے یا انڈیکیٹ کریے مد بن رہی ہے جس کی ڈیوریشن 2 کاؤنٹس ہے. تو بی 1 کاؤنٹ, ہی 2 کاؤنٹ. بی ہی آپ بولیں. بات کرے تو جمع جی کا مقصد سیکھ لیا آپ نے.
اللسان کہاں لگے گی جیم کے لیے؟ جو وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ حنک الاعلیٰ کے درمیانی حصے سے چپک جائے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم. جمع جم. اب میم ساکن، یہ جو میم ہے نا اس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ کلکلہ لیٹرز میں سے نہیں ہے. دیکھیں کلکلہ لیٹرز کون سے ہیں؟ تو ب جیم دال. ان میں میم ہے نہیں نا، تو میم میں کلکلہ نہ ہو جائے. جمع، یہ غلطی ہو جاتی ہے. جمع جمع نہیں کرنا، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جمع جمع جمع. اس کے مقصد پہ جاتے ہیں نا جب میم کے تو ادھر رک جائیں، مطلب تھوڑی سی آواز چلائیں تاکہ جھٹکے سے نہ چھوڑیں آپ. جمع اور یا ان تھا نا جمعن، فتحتین کو تنوین کو ہم الف مد میں بدل دیں گے وقفاً. ٹھیک ہے. جمع آپ ریپیٹ کریں اس ورڈ کو. وسقنا به جمعا. پوری آیت پڑھیں. میں آپ کو سکھاتی ہوں نا ایک ایک ورڈ کی پریکٹس، پھر پوری آیت کی پریکٹس. کیا آپ گھر میں اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب اسی طرح گھر میں پریکٹس کرتے ہوں گے. آگے دیکھیں. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نون حمزہ کی کسرہ ہے ای، اس کو ہم نے ملانا ہے نون سے. نون کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان سامنے والے دو دانت کے لسہ سے چپک جائے. ٹھیک ہے. طرف اللسان یعنی زبان کے پتلے کنارے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے گم سے چپک جائے تو نون ادا ہوتا ہے. دیکھیں آپ بول کے دیکھیں ایگزیکٹلی وہیں آپ کے پتلے کنارے چپک رہے ہیں. دیکھیں ان، اور جب ہم یہ بول رہے ہیں نا تو ناک سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں غنہ بھی ہوگا یعنی 2 کاؤنٹس غنہ دینا ہے نون مشدد کو. پھر نون کی فتحہ کو لام سے ملائیں گے. پہلے 2 کاؤنٹس غنہ کر کے پھر لام ساکن سے ملانا ہے. پھر آگے دیکھیں حمزہ ہے کسرہ کے ساتھ ای. یہاں پہ جو نون ساکن ہے نا اس کی آواز کو ہم چھپائیں گے. آپ نے بتایا تھا نا کہ جب بھی نون ساکن آ جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی رول ہو رہا ہوتا ہے. یا ہم نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، یا ہم نون کی آواز کو ملاتے ہیں اگلے لیٹر میں، اور یا ہم نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھپانے والا رول کرنا ہے، ہائڈنگ رول. ٹھیک ہے. تو نون کی ساؤنڈ کو چھپائیں گے. کیسے؟ اور یہ چھپی بھی نون کے بعد پورے 2 کاؤنٹس آئے. جیسے غنہ 2 کاؤنٹس ہے نا ان، بالکل اسی طرح یہ 2 کاؤنٹس چھپی بھی آواز ہے. ٹھیک ہے. جلدی نہیں کریں. پھر سا 2 کاؤنٹس الف مد ہے نا، پھر نون کی فتحہ 1 کاؤنٹ، وہ نہیں کھینچنی. اب یہ حرکات کھینچنے کی مسٹیک جو ہے نا یہ ابھی آپ نے ٹھیک کر. ٹھیک ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ سب یہ دونوں ورڈز پڑھیں. لی، ایک تو لام کی کسرہ لے ہو جاتی ہے، لے نہیں ہے لی. لی 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 ڈبل ای لکھے. لی رب، لی رو 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 آرے ربی لکھے. لی رب بھی ہی جیسے اردو میں بولتے ہیں نا رب، رب نہیں رو رب. لی رب بھی ہی، لی رب بھی ہی. بی 1 کاؤنٹ اور ہی 2 کاؤنٹس، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی یا انڈیکیٹ کر رہی ہے ایک مد بن رہی ہے. ہی کو 2 کاؤنٹس پل کرنا ہے. لی رب به رب به لا كانوا هدى لا كانوا هدى لا کا 1 کاؤنٹ. نون کاؤنٹ ہے نا واؤ مد ہے، لیکن کیونکہ ہم لاسٹ لیٹر کے اوپر وقف کر رہے ہیں، اس کی حرکت ختم کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں، سکون عارضی سکون دے رہے ہیں، اس سے مد عارض بنائیں گے. لا كانوا هدى لا كانوا هدى.
दाल की हरकत खत्म करके उसकी तनवीन जो है वो खत्म करके उसको हम आरजी सुकून देंगे वक्फन, ठीक है। जब आरजी सुकून देंगे तो मदारिद बनाएंगे, ठीक है। और दाल में क्या होगा, कलकला, यानी 6 काउंट की मद भी बनानी है मदारिद, और दाल में कलकला भी करना है। कैसे, लकनु लकनु, ये ल लंबा नहीं है, ल नहीं है, लकनु लकनु, और दाल का कलकला प्रैक्टिस करना है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। माफ करें, इस वर्ड को पढ़े साफ। देखें, आप पढ़ें, अब इस वर्ड पे सब ऑन करें, आप को राउंडिंग लिखें, फिर इन शदद का गुन्ना 2 काउंट्स, फिर कितना पुल करना है। ये छोटी सी वाव आगे बनी है, ये इंडिकेट कर रही है कि हू को 2 काउंट्स देने हैं, हू व इन्नहु। अब इस छोटे सी वर्ड में कितनी सारी चीजों का ख्याल रखना है, नून मुशद्दद का गुन्ना 2 काउंट्स, फिर हू 2 काउंट्स, व इन्नहु व इन्नहु। गलती क्या होती है, या तो हम नून मुशद्दद का गुन्ना ड्रॉप कर देते हैं, या हम हू को पूरा फुल नहीं करते, 2 काउंट्स, तो दोनों चीजों को पूरा करें, ठीक है। आला आला, ये वर्ड देखेंगे क्या है, आइन फतहा है और उसको 1 काउंट देंगे, फिर लाम के साथ अलिफ मद है ना, अलिफ सगरा, ठीक है, अलिफ मद है, इसको हम 2 काउंट देंगे। आला, ये छोटी या बनी होती है, याद रखें इस वर्ड में, लेकिन ये या नहीं है, ठीक है, ये अलिफ मद ही है, ठीक है। आला आला आला, आइन 1 काउंट, ला 2 काउंट, ज़ालिका ज़ालिका, ज़ा अलिफ मद के साथ है ना, 2 काउंट्स देंगे, ज़ालिका, ली और का सिर्फ 1 काउंट, ज़ालिका नहीं है, लाम के नीचे डब्ल्यू लिखे, लाम की कसरा की साउंड कैसी होगी, ज़ालिका नहीं, ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका, और इसको ज़ा ज़ा ऐसे नहीं पढ़ना उर्दू लहजे में, ज़ालिका ज़ालिका, आप रिपीट करें। नेक्स्ट वर्ड देखें, लशाहीद, ये लाम की फतहा सिर्फ 1 काउंट है, गलती हो जाती है, इसको ला शहीद कर देते हैं, ला शहीद नहीं है, ल ओनली 1 काउंट, ल दोनों 1 काउंट है, लशाहीद, ल 1 काउंट है, लाम भी 1 काउंट, श भी 1 काउंट, फिर ही इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, या मद के बाद हम मुतहर्रिक लेटर को, यानी जो तनवीन है ना, उसको हम साकिन से बदल रहे हैं, आरजी सुकून दे रहे हैं वक्त के लिए, तो जब आरजी सुकून देंगे तो क्या बनाएंगे, मदारिद, ठीक है, 6 काउंट्स लंबा करेंगे। और दाल क्या होता है, दाल में कलकला, लशाहीद लशाहीद लशाहीद, आप बोले। وإنه على नेक्स्ट आप देखें, अगेन ख्याल रखें, ये वही वर्ड रिपीट हो रहा है, वाव के लिए राउंडिंग, नून मुशद्दद का गुन्ना 2 काउंट्स, डोंट फॉरगेट, फिर 2 काउंट्स, डोंट फॉरगेट, इस वर्ड को पढ़ें। अगला वर्ड देखें, लाम की कसरा ली, लाम LEE ली लिखें, ली हुब बिल खैरी, ली हुब बिल, बाकी कसरा आगे मिला रहे हैं हम लाम साकिन से, ली हुब वसत हलक वाली है, इसके दोमा की साउंड डबल ऊ है, रोलिंग के साथ, ली हुब
بالخير لحب ہو نہیں ہے، ہو والی ساؤنڈ کو با سے ملائیں، لحب بالخیر، خو پہ آتے ہیں، خو کو دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، خو کہاں سے ادا ہوگا؟ ادنی حلق سے، اور اس کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے؟ موٹی، خو خو فتحہ کے ساتھ ساؤنڈ اس کی خ نہیں ہے، خو ہے، خیری خیری خیری، سیدھا اوپر کھول کے ادا ہوگا، لحب بالخیری، یہ غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ خیری، خی نہیں ہے، خوئی ہے، خوئی، خو والی ساؤنڈ کو یا سے ملائیں، یا این ہے نا، خوئی خوئی خوئی، اس کا خیال رکھنا ہے، لحب بالخیر، اور ری صرف ون کاؤنٹ، کسرہ ہے نا، رو کی کسرہ صرف ون کاؤنٹ، آپ مل کے پڑھیں دونوں ورڈ. لاسٹ ورڈ دیکھیں، لا شدید، لا ش ون کاؤنٹ، لا شدید، لا شدید، غلطی کیا ہوتی ہے؟ لا شدید، لا نہیں ہے، لا شدید، لا ون کاؤنٹ، شا ون کاؤنٹ. ٹھیک ہے، خدمت عارف بنائیں گے کیونکہ عارفی سکون دے رہے ہیں، آخری حرکت نہیں پڑھ رہے وقفاً، اور دال میں کلکلا، لا شدید، پڑھیں آپ اس ورڈ کو. اب پوری آیت دیکھیے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. آگے دیکھیں، افلا افا ون کاؤنٹ، اور دونوں باریک، افا ایسے نہیں پڑھنا، افا نہیں ہے، آ نہیں ہے، فا نہیں ہے، فا، افلا، لا کتنا فل کرنا ہے؟ 2 کاؤنٹ، کیونکہ اس کے ساتھ الف مد ہے، الف مد یعنی الف خالی، اس سے پہلے فتحہ، تو لا 2 کاؤنٹ ہے، اور اور فا ون کاؤنٹ، افلا افلا افلا، تینوں کی ڈیوریشن برابر نہیں ہے، افا ون کاؤنٹ، لا 2 کاؤنٹ. پڑھیں آپ اس ورڈ کو صرف. ایک ایک ورڈ کی پریکٹس کرنی ہے. یعلم، یعلم، یا کو عین سے ملائیں، وسط الحلق میں عین، یعلم یعلم، لا 1 کاؤنٹ، منہ 1 کاؤنٹ. یہ غلطی ہو جاتی ہے، یعلم لمبا ہو جاتا ہے، لمبا نہیں کرنا، یعلم یعلم یعلم. آپ ریپیٹ کریں اس ورڈ کو. ایزا، نیکسٹ ورڈ دیکھیں، ای، حمزہ کی کسرہ، غلطی کیا ہوتی ہے؟ اے نہیں ہے، ای، ڈبل ای لکھیں، ایزا ایزا ایزا، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ای اور دا نہیں، دا ایزا ایزا، دا 2 کاؤنٹ ہے، ایکسنٹ کا خیال رکھیں. صرف اس ورڈ کو پڑھیں، ایزا ایزا، یہ ایزا نہیں ہے پلیز. نیکسٹ ورڈ دیکھیں، بو، سیرو، بو نہیں پڑھنا، بو 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 ڈبل او کے ساتھ، بو 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 والی ساؤنڈ کو عین سے ملائیں گے، بو، سیرو، بو بو بو، باقی دو مرول عین ساکن پہ آئیں گے وسط الحلق پہ، تو انرول. حصہ کی کسرہ سے نہیں، سی، غلطی ہماری کیا پکی میری ہے، سے، بو سیرا، بو سیرا نہیں ہے، بو سیرا، بو سی، اور را نہیں، رو، بو سیرا، اور رو کو لمبا نہیں کھینچنا کیونکہ صرف فتحہ ہے نا، صرف 1 کاؤنٹ. اس ورڈ کو سخی کریں، اس کو بھی الگ پریکٹس کریں گے جیسے سب ورڈ آپ الگ الگ کر رہے ہیں. بو سیرا، بو سیرا، بو نہیں کرنا، بو بو بو، سی سی سے نہیں، را نہیں، رو، بو سیرا، بو سیرا، بو سیرا، اور سی اور رو صرف 1 کاؤنٹ، حرکت نہیں کھینچنی.
یہ جو آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ بڑی کامن مسٹیکس ہیں, دھیان نہیں دیں گے تو یہ مسٹیکس آ جائیں گی. پڑھیں اس ورڈ کو, میں الف مد ہے, ٹو کاؤنٹ, ماں نہیں ہے, اردو میں نہیں پڑھنا, میں فی ہے تو یہ یا مد, لیکن ہم کیوں کہ نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے فی کی جو یا مد ہے نا یہ ڈراپ ہو جائے گی, بس فا کی کسرہ کو لام ساکن سے ملائیں گے. تو موٹا حرف ہے, ٹھیک ہے, رولنگ کرنی ہے, پھر گو کے لیے نیو رولنگ, اور را کیسی موٹی, وقفن کیا ہوگا, وہ ساکن, اس سے پہلے ساکن, اس سے پہلے ضمہ, تو را کا حکم کیا ہوگا, مفخم, جب وہ وقف کریں گے تو مفخم پڑھی جائے گی. میں عارض بنائیں گے, وہ لمبا کر دیں گے 6 کاؤنٹ. شروع سے دیکھیں, افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, بعثر یہ نہیں کھینچنا, يعلم یہ لاسٹ والے حرکت نہیں کھینچنا, ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیں. پڑھیں آپ میری آیت کو, بھی بہت اچھی طرح سنیں, بہت اچھی پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. وَحُصِّلَ, ایک تو ہو والی ساؤنڈ نہیں ہے, ڈبل او ساؤنڈ ہے. پھر وسط الحلق والی ہائے, یہ ہو نہیں ہے, ہو نہیں ہے, کیا ہے, حُصِّلَ, والی ساؤنڈ کو صاد سے ملانا ہے, پہلے صاد ساکن, پھر صاد حرکت کے ساتھ, صاد مشدد ہے نا, کیا کر رہی ہوں میں, فو والی ساؤنڈ کو پہلے صاد ساکن سے ملا رہی ہوں, پھر صاد کی کسرہ ادا کر رہی ہوں. حُصِّلَ, اور لا صرف ون کا, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, میں 2 کاؤنٹس اور ایکسنٹ کا خیال رکھنا ہے, ماں نہیں کرنا. مَا فِي تاکہ کسرہ صاد سے ملے گی, یا مد ڈراپ ہو جائے گا کیونکہ نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ما فی الصدور, ما فی الصدور, صاد اور رو دونوں ہوتے ہیں, اور دال باریک ہے. مد عارض بنائیں گے 6 کاؤنٹس لگوا کر, اور رو موٹی پڑیں گے. رو کو معاف کریں, پریکٹس کرنی ہے نا رو موٹی. آپ پڑھیں. لاسٹ آئے دیکھیں, نون مشدد کا ہونا 2 کاؤنٹس, لیکن نون کی حرکت صرف 1 کاؤنٹ. ربهم, را یہ آر اے ڈبلیو لکھ لیں, ٹھیک ہے. پھر ہے کی ضمہ ڈبل او ساؤنڈ میم سے ملائیں گے. ان ربهم فیہم, یہ میم کو ہم نے لمبا غنہ دے کے پڑھنا ہے کیونکہ آگے با آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رول انشاءاللہ میم ساکن کے پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیوں یہاں لمبا غنہ کر رہے ہیں. اس کو معاف کر دیں, لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے. ربهم, یہ میم ساکن کے ہاں غنہ ہوگا لمبا. ربهم فیہم یومئذ, یا کی فتحہ, یا واؤ لین ہے, واؤ سے ملانے کی یو, اس کو یو نہیں پڑھنا, یو نہیں ہے, یو. میں یہ ماں ای نہیں ہے, میں حمزہ کی کسرہ ڈبل ای. یومئذ لخبیر, یومئذ کیسے ملانا ہے, یومئذ لخبیر, لام کی فتحہ صرف 1 کاؤنٹ. پھر خا موٹا حرف ہے نا, خ نہیں پڑھنا, خا لخبیر, لمبا کیوں کر رہے ہیں, یا مد ہے. اور اب لاسٹ میں جو را کے اوپر تنوین ہے نا وہ حذف ہو جائے گی.
ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے ایک رول ہو رہا ہے اس کا میم بنا ہوا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ رول ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیں کہ رو کو ہم ساکن کر دیں گے حرکت تنوین ختم ہو جائے گی جو آخر رو کے اوپر ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے عارضی سکون دیں گے اس سے مت عارض بنائیں گے جیسے لخبیر اب اس پوری آیت کو دیکھیں کیسے پڑھنا ہے این میں رو باریک ہوگی خبیر والی باریک رو ان ربهم فيهم يومئذ لخبير رو کیسی لخبیر رو باریک آپ مل کے سب پڑھیں بریک لے لیں پھر انشاءاللہ آگے ریسیٹیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے سب نے پریکٹس بہت اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے سمجھایا گیا بالکل اسی طرح